خطیب اہل سنت حضرت مولانا محمد باقر علی صدیقی قادری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جلسے سے بیان فرما کر ہم سب کے دلوں کو نور سے منور اور مجلہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وزد وبارک علی حبیبک ونبیک محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حاضرین و سامعین، چونکہ رمضان کا پہلا عشرہ ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا اور اجازت لی حضرت سے کہ روزے پر کچھ آپ سے گفتگو کرے، کیونکہ آج کا جو عنوان ہے آپ سن چکے ہیں اور آفتاب خطابت کو سننا باقی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184، جس میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے جیسے فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، یعنی یہود و نصارہ پر بھی روزے فرض تھے اور اس امت پہ بھی روزوں کو فرض کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ہر مہینے کے 3 روزے رکھتے تھے اور عاشورے کا روزہ رکھتے تھے۔ ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو حضور روزہ رکھتے تھے اور یوم عاشورے کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور 2 ہجری میں یہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے، 2 ہجری میں حضور کے ہجرت فرمانے کے دوسرے سال پھر اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے، اور یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم سے آخر تک کا ارشاد نازل فرمایا۔ پس جو چاہے روزے رکھے اور جو چاہے مسکین کو کھانا کھلائے۔ اس میں جو بات ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین کی یہ جو آیت ہے، اس میں جو چاہے روزے رکھے اور جو چاہے مسکین کو کھانا کھلائے، یہ اس کے قائم مقام ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس آیت میں، پہلے کیا تھا؟ اگر کوئی مریض ہے یا سفر پر جا رہا ہے تو وہ روزوں کو ترک کر سکتا ہے اور اس کا فدیہ ادا کرے، لیکن یہاں پہ اس آیت میں آیا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اور جو رمضان کو پائے اس کو چاہیے کہ روزے رہے۔ تو وہ بات جو تھی مریض اور سفر کی وہ اپنی جگہ ہے، لیکن لوگ اپنے سے کچھ روزے رہتے اور کچھ روزے چھوڑ کر فدیہ ادا کر دیتے تھے، تو وہ بات منسوخ ہو گئی۔ اب کیا ہے، جو صحت کے ساتھ رمضان کو پائے اس پر فرض ہے کہ رمضان کے پورے روزے رہے۔ اب اس میں کوئی ہیلا حوالہ نہیں ہے صحت مند کے لیے۔ اور روزہ ہے کیا؟ روزے کی اصطلاح کیا ہے؟ روزہ یہ ہے کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے کی چیزوں سے رکے رہنا اور اپنی نفس کی خواہشات کو روکے رکھنے کا نام روزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزہ مقیم صحیح شخص یعنی صحت مند شخص پر لازم کر دیا، اور مریض اور مسافر کو رخصت عطا فرمائی، اور بوڑھے فرتوت شخص کے لیے کھانا کھلانے کو ثابت فرمایا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انتہائی کمزور ہوتے ہیں اور ان کو کوئی صحت کا یقین نہیں ہوتا کہ اب میری اس بیماری کے بعد میں پھر مجھے صحت آئے گی، تو ایسے لوگوں کے لیے رخصت ہے۔ اور
جو روزے رکھنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، یا یہ دو حالتیں ہیں۔ فرماتے ہیں لوگ کھاتے پیتے رہتے تھے اور اپنے ازواج کے پاس جاتے تھے جب تک کہ سوتے نہیں تھے۔ پہلے کے زمانے میں جو روزہ فرض تھا، امام ابن جریر نے ربی سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں پہلے لوگوں پر روزہ ایک عشاء سے دوسری عشاء تک فرض ہوتا تھا۔ اگر وہ لوگ عشاء میں کھانا کھائے تو پھر عشاء میں ہی کھانا کھانا ہوتا تھا ان کو۔ یہ روزے حضرت نوح علیہ السلام نے بھی رہا ہے، اور یہ روزے اس وقت سے چلے آ رہے تھے۔ ایسا روزہ حضور نے بھی رہا، صحابہ نے بھی رہا۔ مگر ہوا کیا دیکھیے، سحری کی جو رخصت آئی، سحری کی جو ترغیب آئی، وہ کیسے آئی؟ پہلے تو سحری نہیں تھی نا۔ ایک انصاری شخص جن کا نام سرما تھا، وہ روزے کی حالت میں شام تک کام کیا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کے پاس پہنچے۔ جس وقت وہ پہنچے تو عشاء کا وقت ہو چکا تھا، یعنی اب ان کو کھانے کا وقت تھا۔ وہ کام چھوڑ کے آئے کھانے کے لیے، تو ان کی زوجہ نے کہا کہ ابھی آپ انتظار کریں، میں پکا کے لاتی ہوں۔ جب وہ پکا کے لانے کے لیے گئے تو ان کو نیند لگ گئی تو نیند لگی بول کے وہ اٹھائے نہیں تو صبح ہو گئی۔ جب صبح ہو گئی تو پھر وہ نیت کر لیا کہ میں پھر روزہ ہوں۔ لاسٹ عشاء میں کھائے، پھر گزری ہوئی عشاء میں نہیں کھائے، اب دن میں روزہ رہ گئے۔ ہوا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا جب کہ وہ انتہائی تکلیف میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وجہ ہے؟ میں تجھے انتہائی تکلیف اور مشقت میں دیکھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کل سارا دن روزے کی حالت میں کام کرتا رہا، جب شام کو گھر واپس آیا تو میں لیٹا اور سو گیا، صبح میں روزے کی نیت کر لی ہے۔ اسی وقت ایک اور واقعہ پیش آیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ وہ اپنی زوجہ کے ساتھ ہم بستری کر چکے تھے۔ بس وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے اپنا مسئلہ عرض کیا تو اللہ جل شانہ نے آیت نازل فرمائی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث سے لے کر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کی ترغیب دی، اور اس واقعے سے وہ جو صحابی دن بھر کام کر کے تھکے ہارے تکلیف میں تھے، ایک روایت میں یہ آیا کہ وہ چکر کھا کے گر گئے۔ جب گرے پوچھے تو بولے کہ کل سے میں ایسا ہوں، تو پھر سحری کی اجازت ہوئی۔ حاضرین محترم، امام ابن ابی حاتم نے الضحاک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت فرمایا، پہلے روزہ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والوں کا تھا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے بھی روزے رکھے، اور ان کے پہلے 3 روزے تھے جو عشاء تک ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے بھی اس طرح روزے رکھے ہیں۔ ایک اہم بات کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا مقصود ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں۔ ان کو وقت پر دوا لینا ضروری ہوتا ہے، اور دوا نہ لینے کی وجہ سے وہ بیماری میں مزید مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کا مرض، اور ایک وہ مرض جو ذرا یوں کٹ گیا، خون نکلا، مریض ہوں بول لے رہے ہیں روزہ چھوڑ رہے ہیں، یا کچھ کھانسی بخار ہو گیا، مریض ہوں بول رہے ہیں روزہ چھوڑ لے رہے ہیں۔ تو ایسے مرض میں اور وہ مرض میں فرق ہے۔ تو جو رخصت ہے، وہ رخصت ان مریضوں کے لیے ہے جن کو صحت کا یقین نہیں ہے، یا وہ ایسے مریض ہیں، وقتیہ طور پہ تو مریض ہیں لیکن پھر ان کو صحت ہونے کا یقین ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے، یہ 2 باتیں میں بتانے کی کوشش کروں گا، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ۔ امام ابی حاتم نے نحاس سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ یہ ارشاد نازل ہوا تو جو چاہتا روزے رکھتا اور جو چاہتا افطار کر لیتا۔ کیا ہے یہ آیت؟ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ، اور ان لوگوں کے لیے ہے یہ روزے جو فدیہ دینے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ تو بعض کیا کرتے تھے، روزے رہتے تھے، اور بعض کیا کرتے تھے، ہمارے پاس پیسے کی استطاعت ہے اس لیے ہم روزہ نہیں رہ کے فدیہ دے رہے ہیں۔ آج بھی یہ کانسیپٹ ہے، یہ کانسیپٹ قرآن کی روح سے خلاف ہے جو آج کے دور میں ہے۔ لوگ کہتے کہ پیسے والوں کے لیے روزہ نہیں ہے، غریبوں کے لیے ہے۔ یہ کانسیپٹ بالکل کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد آ گیا بعد میں فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ،
تو یہ جو کانسیپٹ ہے غریبوں کا روزہ امیروں کا روزہ نہیں ہے، یہ غلط بات ہے، یہ باطل ہے۔ تو ہوا کیا پھر؟ تو وہ زمانے میں اس وقت کچھ دنوں کی بات ہے، ایسا ہوتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فمن شہید منکم الشہر فلیصم ارشاد نازل ہوا تو پہلے کا حکم منسوخ ہو گیا۔ حاضرین محترم، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پہلے بوڑھے مرد عورت کے لیے رخصت تھی، پہلے جو بوڑھے تھے مرد عورت، جبکہ وہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں کہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ دیکھیے بوڑھے بھی ہیں تو بھی ان کے لیے بھی منسوخ ہے۔ بوڑھا ہونا ایک الگ چیز ہے، مریض ہونا اور ناتواں ہونا ایک الگ چیز ہے۔ بعض بوڑھے الحمدللہ صحت مند ہوتے ہیں، روزے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جو تم میں سے اس مہینے کو پائے وہ روزے رکھے، اور ایسے بوڑھے شخص کے لیے افطار کی رخصت کو باقی رکھا جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، کہ وہ افطار کر دیں۔ اب جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے افطار کر دیں اور مساکین کو کھانا کھلاویں۔ تو یہ مساکین کو کھانا کھلانا، اور اسی طرح یہ رخصت یعنی یہ چھوٹ حاملہ عورت کے لیے ہے، اور دودھ پلانے والی عورت کے لیے بھی یہ حکم ہے، جب کہ انہیں بیماری کا اندیشہ ہو تو وہ بھی افطار کر لیں، اور ہر روز کی جگہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں اور ان پر قضا نہیں ہے۔ اس بات کو بڑے غور سے سنیے اور سمجھنے کی کوشش کریے۔ ایک شخص بول تو یہاں پر عورت مرد دونوں شامل ہیں، ایک ایسا شخص ہے جو ایسا مریض ہے کہ اس کو صحت ہونے کا یقین نہیں ہے، بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، ایسے شخص کے لیے روزہ چھوڑنے کا حکم ہے، اور وہ شخص مسکین کو کھانا کھلائے یعنی اپنے روزے کا فدیہ عطا کرے۔ تو اس کے روزے کا فدیہ کیا ہوگا؟ اس کے روزے کا فدیہ یہ ہے کہ 2 وقت کا کھانا کسی مسکین کو کھلانا، اور ایسا کھانا کھلانا جو خود کھاتا ہے یا اس سے بہتر۔ اب اسٹینڈرڈ بتایا گیا یہاں پہ، اب ہم بریانی کھا رہے ہیں، مثال بول رہا ہوں میں، 2 شے کا فدیہ دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم جس اسٹینڈرڈ جس لیول کا کھانا کھاتے ہیں وہ کم سے کم اس اسٹینڈرڈ کا کھانا کسی مسکین کو فدیہ دینا اپنے روزے کا، یا اس سے اگر بہتر دے سکتے ہیں تو اس سے بہتر دینا۔ اب یہ کھانا بھی کھلایا جا سکتا ہے، اس کھانے کی قیمت کو بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ ایک بات ڈیفینیٹ ہے کہ جو بیمار ہے، جس کو صحت ہونے کا یقین نہیں ہے، سال بھر وہ بیمار رہتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے فدیہ کرنا ہے۔ اب ایک دوسرا شخص ہے، وقتیہ طور پہ وہ بیمار ہو گیا کسی بھی وجہ سے، بی پی بڑھ گیا، شوگر بڑھ گئی، کچھ مرض آ گیا، 10 دن 15 دن مہینہ بھر رمضان کا، لیکن وہ پہلے سے بیمار نہیں تھا، صحت مند تھا، اور اس کو یقین ہے کہ یہ بیماری کی دوا کرنے کے بعد مجھے صحت آئے گی، تو ایسے شخص کے لیے ہے کہ وہ روزے پھر سے ادا کرے۔ اس کے لیے کفارہ یا فدیہ نہیں ہے، وہ صرف روزے ادا کرے گا۔ لیکن اگر کوئی فدیہ ادا کر دیا، اس کے بعد اس کو صحت ہو گئی، یقین نہیں تھا کہ صحت ہوگی، لیکن صحت ہو گئی، تو اب اس کو روزے رہنا ضروری نہیں ہے۔ حاضرین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عطا ابن رباح کے پاس کوئی شخص کھانا کھا رہے تھے، تو میں نے پوچھا کہ کیا تو رمضان میں کھانا کھا رہا ہے؟ انہوں نے فرمایا روزے کا حکم پہلے نازل ہوا تو جو چاہتا روزہ رکھتا اور جو چاہتا افطار کرتا، اور ایک دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلاتا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، پھر اپنی طرف سے 2 مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ دیکھیے اس میں تقویٰ کیا ہے، حکم کیا تھا؟ ایک روزے کا فدیہ، سحری اور افطار کا کھانا کھلانا، یعنی 2 وقت کا کھانا کھلانا۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، اور جو اس میں کچھ زیادہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہتری ہے، تو صحابہ کہہ رہے ہیں ہم اگر بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے تو ہم بجائے ایک دن کے کھانے کے بجائے 2 دن کا کھانا مسکین کو کھلاتے تھے۔
وقت بتا رہا ہے کہ بات کو ختم کی جائے، لیکن ایک اچھی بات، اہم بات بتا کے اپنی بات کو پوری کر لیتا ہوں۔ بڑا غور سے سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تھوڑا عربی میں پڑھ لیتا ہوں، میرے کو لطف آ جاتا۔ جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال حلقت، قال وما اهلكت؟ قال وقعت امرأتي في رمضان، قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا، قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس السائل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعريق فيه تمر فقال تصدق بهذا، فقال ألا أفقر منا يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيه أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، دیکھیے کیسا صحابہ کا دور تھا اور عمل کیسا تھا صحابہ کا۔ کل ایک چیز پڑھ کے میں ابو داؤد شریف میں، کیونکہ رمضان میں بھی ہماری آن لائن کلاسز ہو رہی ہے 5:30 بجے سے 6:15 تک، ہفتے کو اتوار کو بھی ہے، پہلے نہیں ہوتی تھی۔ ایک روایت پڑھا، ایک شخص کے جسم پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لباس دیکھا، دیکھ کے فرمایا کہ یہ لباس مت پہنا کرو، اس لباس سے ان کو منع کیے۔ وہ صحابی گھر کو گئے، دیکھے کہ چولہا جل رہا تھا، اپنا لباس اتارے اور اسے آگ میں ڈال دیے۔ دوسرے دن اللہ کے رسول پوچھے کہ وہ لباس کا کیا کیے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جب میں گھر گیا تو آگ جل رہی تھی، میں نے اپنے اس لباس کو جو آپ کو ناپسند تھا، یا رسول اللہ میں نے اس کو آگ میں جلا دیا۔ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری والی بات ہے۔ پھر اللہ کے رسول فرمائے ارے کاش تم اس کو اپنی عورتوں اور اپنے بچوں کے لیے دے دیتے، یعنی جو لباس عورت اور بچوں کے لیے موضوع تھا، حضور نے ان کو منع کیا۔ تو دیکھیے کیسا حضور سے محبت تھی، محبت کا ایک عالم ہے یہ حضور سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میں تو ہلاک ہو گیا۔ گناہ ہوا بھی کہہ سکتے تھے نا، غلطی ہوئی بھی کہہ سکتے تھے نا، مگر صحابہ کا اپنے معاملے میں کیسے الفاظ استعمال کرتے تھے، دیکھیے عاجزی انکساری کیسی تھی۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں تو ہلاک ہو گیا۔ فرمایا کس چیز نے تجھے ہلاک کر دیا؟ کہنے لگے کہ میں رمضان میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر گیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اجازت نہیں تھی، اب اجازت ہے۔ افطاری سے سحری تک اب اجازت ہے، جب نہیں تھی۔ اپنی بیوی سے ہم بستر ہو گیا۔ فرمایا کہ تیرے پاس اتنی رقم ہے کہ ایک غلام آزاد کر دے۔ دیکھیے یہاں پہ فقہا نے اس میں یہ مسئلہ نکالا، جو جان بوجھ کر روزہ توڑتے ہیں ان کے لیے یہ حکم ہے، آج بھی ہے یہ حکم، کہ وہ کسی غلام کو آزاد کرے۔ اس نے کہا کہ میری اتنی استطاعت نہیں ہے۔ پھر حضور نے فرمایا اتنا تیرے پاس ہے کہ 60 محتاجوں کو کھانا کھلا سکے۔ یہ بات اس وقت جب ان سے یہ عمل ہوا، اس وقت تو روزہ عشاء سے عشاء تک تھا، تو یہ عمل ہو گیا۔ اگر یہ عمل عشاء کے بعد سحری سے پہلے ہوتا تو آج کا جو حکم ہے اس سے یہ بات نہیں ہوتی جو حضور نے پوچھا۔ تو وہ بات تھی کہ ہم بستری بھی نہیں کرنا تھا، کھانا پینا بھی نہیں تھا، عورت کے قریب بھی جانا نہیں تھا۔ تو حضور نے پوچھا اتنا تیرے پاس ہے کہ 60 محتاجوں کو کھانا کھلا سکے؟ اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری استطاعت نہیں ہے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اس روایت میں ہے کہ وہ وہیں بیٹھ گیا۔ دو الفاظ میری جو سمجھ میں آتے ہیں سمجھاتا ہوں۔ وہ شخص بیٹھ گیا، راوی کہتے ہیں وہ بیٹھ گئے تو عاجز ہو گئے ہوں گے۔ جب حضور سوال کیے تو کھڑے ہو کے جواب دیے ہوں گے یا رسول اللہ میری استطاعت نہیں ہے کہ میں ایک غلام کو آزاد کروں، اتنا مال میرے پاس نہیں ہے۔
پھر حضور پوچھے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکے؟ بولے یا رسول اللہ اتنی استطاعت بھی میرے پاس نہیں ہے۔ پھر وہ عاجز ہو کے بیٹھ گئے ہوں گے جیسا ہماری انسانی فطرت ہوتی ہے۔ یا پھر ایک روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹھ جاؤ، انتظار کرو، بیٹھ گئے۔ اتنے میں حضور کے پاس ایک جھاپڑا، یعنی ایک جھاپڑا جس کو کہتے ہیں، جھارا جو بھی کہیں، ٹوکری کہیں عام الفاظ میں، بھر کر کھجوریں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لے جا کر خیرات کر دے۔ بعض حکم نبی کا بعض صحابہ کے لیے خاص ہوا کرتا تھا۔ آج کوئی کھجورا خرید کے صدقہ کرے تو وہ کفارہ ادا نہیں ہوتا، روزوں کا کفارہ بھی ہوتا ہے، روزوں کا فدیہ بھی ہوتا ہے۔ روزوں کا فدیہ مریض کے لیے ہے، جس کو صحت کا یقین نہیں ہے اس کے لیے فدیہ ہے۔ روزے کا کفارہ اس کے لیے ہے جس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اسے لے جا کر خیرات کر دے۔ اب وہ شخص کے الفاظ کیا ہیں دیکھیے، وہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ کیا مجھ سے بھی زیادہ کوئی محتاج ہے؟ یا رسول اللہ یہ جو 2 پہاڑیوں کے درمیان میں یہ جو مدینہ ہے، اس مدینے میں مجھ سے زیادہ کوئی محتاج نہیں ہے۔ جب یہ کہے قسم اللہ کی کسی کے گھر میں مجھ سے زیادہ محتاجی نہیں ہے، پھر قسم بھی کھا رہے ہیں۔ جب قسم کھا کے وہ کہے تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک نظر آئے۔ اور بعض روایتوں میں ہے جب حضور مسکراتے تو آپ کے دندان مبارک سے ایک نور کی روشنی پھوٹتی تھی جس کو صحابہ دیکھتے تھے۔ پھر ارشاد ہوا کہ جا اور اپنے کنبے کو ہی کھلا دے، جا اپنے گھر والوں کو کچھ کھلا دے، یہ تیرے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ حاضرین محترم، سحری کے متعلق بھی آیا ہے کہ سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ تو سحری جتنا آدمی کھا سکتا ہے اتنا بھی کھا سکتے ہیں، اور اگر وقت نہیں ہے یا کسی وجہ سے سحری نہیں کر سک رہے ہیں تو کم سے کم 1 گھونٹ پانی اور 1 نوالا کھانا ہی کھا کے سحری کرنا ہے۔ اور سحری کرنا سنت ہے، اور سحری کرنا سنت موقدہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو روزے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، قوت عطا فرمائے، اور جو مریض ہیں ان کے فدیوں کو اے اللہ آپ قبول فرمائیے، اور ہم سب کو آپ کا خوف عطا فرمائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائیے۔ آمین والحمد للہ رب العالمین۔